الحمد لولیہ والصلاة علی آلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا ولا تعد عیناک عنہم ترید زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ ناظرین کرام، سلاسل طریقت کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اپنے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے ایک حکم دیا، جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلے اس کا شان نزول اور پس منظر سماعت کر لیجئے۔ کچھ سرداران قریش، مشرکین مکہ، دشمنان اسلام، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے پیغام یہ بھجوایا تھا، یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری انسلٹ ہے۔ معاذ اللہ، وہ کہتے تھے کہ سٹیٹس میچ نہیں کرتا، ان کے ساتھ بیٹھنا وہ ہماری توہین ہے۔ یہ جو آپ کی محفل اور مجلس میں ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، جو غریب غربا ہیں، جو آپ کے مدرسے کے طلباء ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت صہیب رومی، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال حبشی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اگر اٹھا دیں تو میں بھی ہم آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کی بات سنیں، اور ممکن ہے ہم خیال بھی بن جائیں۔ یہ پیغام انہوں نے بھجوایا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کو یہ آیا کریمہ دے کے بھیجا 15ویں پارے کی سورہ کہف کی۔ ارشاد ہوا، پیغام آیا عرش سے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ محبوب، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی رکھیے کہ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اللہ کو پکارتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اللہ اللہ کرتے ہیں، یریدون وجہا، اور ان کا اور کوئی مطمع نظر نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی اور اس سے آرزو اور تمنا اور کوئی غرض نہیں ہے۔ یریدون وجہا، وہ فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں، فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جو اصحاب صفہ، جو حضور کے مدرسے کے طلباء تھے، ان کے اخلاص اور اخلاص نیت کی شہادت آسمانوں سے آئی۔ تو اللہ نے فرمایا، محبوب آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے، آپ ان کو نظر اٹھا کے نہ دیکھیے۔ فرمایا ہمیں ابو جہل کی سرداری نہیں چاہیے، ہمیں ابو بکر کی وفاداری چاہیے، ہمیں ابو لہب کے حسن سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں بلال حبشی کے عشق سے پیار ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو جملہ ہے یریدون وجہا، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا، کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام تصوف ہے، کہ جب اتنا اخلاص مل جائے، نیت کا اتنا ارتکاز مل جائے، اللہ کی رضا کا بندہ متلاشی ہو جائے، کسی غیر سے صلہ، ستائش، اپریسیشن اس سے بے نیاز ہو جائے،
صرف اللہ کے لیے ہو جائے، صرف اللہ کا ہو جائے، اس کو پکارے تو صرف اسی کی رضا کے لیے، اس کے سامنے جھکے تو صرف اسی کے لیے. یہ یعنی صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام اور پاکان امت کا تو یہ وتیرہ اور رویہ اور مزاج تھا کہ وہ تو کہتے تھے کہ ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جنت کے لیے بھی نہیں کرتے، نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں، نہ جہنم کے ڈر سے کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں مشہور بات جو حضور سیدی داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب شریف میں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے نقل کی کہ وہ کہا کرتی تھیں اللہم ان کنتو اعبدوک طمعا فی الجنہ فاحرمنی منہا وان کنتو اعبدوک خوفا من النار فالقنی فیہا وان کنتو اعبدوک لوجہک الکریم فلا تحرمنی من رؤیتہ. یہی عرض کرتی تھی یا اللہ اگر یہ تیری رابعہ تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں کرتی ہے تو مجھے جنت کے قریب بھی نہ جانے دینا، اور اگر جہنم کے ڈر سے کرتی ہے تو مجھے ضرور اس کا ایندھن بنانا. اور اگر رابعہ تیری عبادت فقط تیری رضا کے لیے کرتی ہے، تیرے دیدار کے لیے کرتی ہے، اور تو جانتا ہے کہ صرف اسی لیے کرتی ہے، تو پھر مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. یہ ہے یریدون وجہ، اس کو اخلاص فی النیہ کہتے ہیں، اس کو للہیت کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ اور تصوف کہتے ہیں. اور سلاسل طریقت جو ہیں ان کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کے اندر یہ سپرٹ پیدا کیا جائے، یہ جذبہ پیدا کیا جائے. انہی سلاسل طریقت میں ایک مشہور سلسلہ ہے سلسلہ عالیہ سہروردیہ. سلسلہ عالیہ سہروردیہ جو ہے اس کا تعارف کچھ یوں ہے، اگرچہ اس کے اول بانی جو ہیں وہ شیخ ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی ہیں. پہلے انہوں نے اس سلسلے کی بنیاد رکھی ہے، بغداد شریف میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، شیخ ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی. اور یہ حضرت امام غزالی جو ہیں بہت معروف ہے، امام محمد غزالی، ان کے بھائی تھے احمد غزالی. یہ شیخ ابو النجیب ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی امام غزالی کے بھائی احمد غزالی کے مرید تھے. اور جامعہ نظامیہ جو بغداد کی مشہور دینی یونیورسٹی تھی، جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، جامعہ نظامیہ کے اندر یہ فقہ شافعی کے استاذ تھے، مایہ ناز استاذ تھے، معلم تھے. تو اب اس کے اول بانی جو ہیں وہ تو شیخ ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی ہیں، لیکن شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر ابو حفص سہروردی جو اس کے مؤسس ثانی ہیں، ان کے نام سے یہ سلسلہ معروف ہوا، متعارف ہوا اور جانا پہچانا جاتا ہے. اور اب تک ہماری پبلک کامن مین ان کے ذہنوں میں یہی ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جو ہیں وہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی. تو ظاہر ہے ان کے نام سے معروف ہو گیا. انہوں نے اس سلسلہ کے کام کو اتنا آگے بڑھایا، اس کی تعلیمات کو اتنا پھیلایا، اس کو سسٹمیٹک بنا دیا، اتنا منظم کیا کہ پھر انہی کے نام سے جانا اور پہچانا جانے لگا ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جو ہیں ابن خلقان کے مطابق 16 واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا. حضرت شیخ سہروردی علیہ الرحمہ جو ہے 16 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب نبی کے یارغار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نسباً صدیقی ہیں.
آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، تو آپ اس حوالے سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سلسلہ عالیہ نقش بندیہ وہ منسوب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ بھی فیضان تاجدار صداقت کا ہی ہے۔ 535 ہجری میں زنجان کے قصبہ سہرورد میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ جو ہے یہ ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ میں سلسلہ چشتیہ کے بعد پہنچا ہے۔ سلسلہ عالیہ سہروردیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بعد پہنچا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جو ہیں ان کی تعلیم، تربیت، ٹریننگ اور اس لائن کے اندر ان کا ارتقاء وہ آپ کے عم محترم اور مرشد اور اس سلسلہ کے اول بانی شیخ ابو النجیب سہروردی کی نگرانی میں وقوع پذیر ہوا ہے۔ انہوں نے آپ کی تربیت کی۔ اچھا، ایک اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جو ہیں یہ چونکہ جامعہ نظامیہ بغداد میں معلم تھے، فقہ شافعی کے استاذ تھے، مدرس تھے۔ اب جامعہ نظامیہ بغداد کا تذکر آئے تو حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمہ اللہ کا تصور نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا شیخ شہاب الدین سہروردی کا کوئی سلسلہ تلمذ یا سلسلہ بیعت وہ حضور پیران پیر سے بھی ہے کہ نہیں؟ تو مورخین نے یہ کہا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بیعت تو نہیں تھے، لیکن آپ کا جو بچپن کا زمانہ تھا وہ یوں سمجھ لیں کہ حضور غوث اعظم کی نگاہوں میں گزرا ہے، حضور غوث اعظم کے زیر سایہ گزرا ہے، حضور غوث اعظم کی خاص توجہات، عنایات وہ آپ پر رہیں، کیونکہ یہ تو ہر مومن کے بارے میں ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومنانہ فراست۔ اور پھر غوث اعظم تو غوث اعظم ہے، وہ پیران پیر ہیں، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا کارنامے سر انجام دے گا۔ اس لیے جب آپ بچپن میں ان سے ملتے تھے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، تو حضور غوث اعظم خاص توجہ فرمایا کرتے تھے، خاص نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہم سب کا ایمان ہے کہ جتنے سلاسل طریقت ہیں اس کے اندر سلسلہ عالیہ قادریہ کا فیضان نظر آتا ہے، اور حضور غوث اعظم پیران پیر جو ہیں وہ تو چونکہ پیران پیر ہیں، غوث اعظم دستگیر جو ہیں وہ پیران پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، سب پیروں کے پیر ہیں، تو ان کا فیضان اور ان کی نگاہ کا جو اثر تھا اور کمال جو تھا وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی زندگی میں اور پھر آپ کی تعلیمات میں نظر آیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا ہے۔ پھر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جو ہیں ان کے بعد خاص طور پر اس خطے کے اندر ایک ہستی، ایک شخصیت جن کو بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والا بچہ جانتا ہے، حضرت شیخ الاسلام خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی تھے جو مرشد کامل کی تلاش میں مدتوں گھومتے رہے، پھرتے رہے، اور پھر یہاں سے عجم سے آپ عرب کی طرف پہنچے، سہرورد کی طرف آپ گئے مرشد کامل کی تلاش میں۔ تلاش کرتے کرتے بالآخر جو میرے رب کو منظور تھا انہیں گوہر مراد ملا، اور وہ شیخ سہروردی کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور شیخ شہاب الدین سہروردی نے بھی آتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ جو نگینہ میرے پاس آیا یہ آیا نہیں، بھجوایا گیا ہے اور کسی عظیم مقصد کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ تو انہوں نے آپ کو قبول کیا، اور صرف 3 ہفتے کی ریاضت کروانے کے بعد آپ کو خرقہ خلافت عطا کیا، اجازت عطا کی، اور آپ کی ڈیوٹی واپس اسی خطہ ہند میں لگا دی، اور حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے
آ کے پھر اس سلسلے کا اتنا کام کیا کہ پورے ہند اور سندھ کے اندر اس کی اتنی بڑی خانقاہیں قائم کر دی ہیں کہ آج لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ اس سلسلہ عالیہ سہروردیہ سے وابستگی رکھتے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔